ہے گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہی ہوں گے۔ میں فاطمہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے فاطمہ ایٹ دا ریٹ۔ آج ہم خدا کے معجزے میں سے ایک معجزہ جانیں گے۔ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا واقعہ جانیں گے اور آپ نے اپنے ولادت کے چند دنوں میں ہی کس طرح اپنے قوم سے کلام کیا۔ آج ہم یہ واقعہ جانیں گے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ چینل پر نئے ہو تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ انشاءاللہ میرے اس بنائے ہوئے ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں واقعہ۔ ناظرین، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس جگہ کے لیے لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے آپ کی ولادت پیلسٹائن میں بیت لحم میں ہوئی ہے اور بعض کا یہ ماننا ہے آپ کی ولادت بیت المقدس میں ہوئی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ کے لیے مختلف رائے ہے۔ عیسائیوں میں بھی بعض کا ماننا ہے آپ کی ولادت بیت لحم میں ہی ہوئی ہے اور بعض کا ماننا ہے جریکو میں ایک چرچ ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل تھا اور بنی اسرائیل میں سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی۔ اس نظر کی صورت میں مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں لایا گیا اور زکریا علیہ السلام کو آپ کی کفالت کی ذمہ داری ملی۔ اس واقعے کا میں نے ویڈیو ڈالا ہوا ہے، آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا۔ مریم علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہا کرتے۔ ایک دن آپ کے درمیان فرشتہ خدا کے حکم سے نازل ہوئے اور آپ سے فرمایا، خدا نے آپ کو ایک بشارت دی ہے، ایک کلمے کی، جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا میں باعزت بندوں میں سے ہوں گے اور آخرت میں بھی مکرم بندوں میں سے ہوگے، اور وہ اپنے ماں کے گود میں سے بھی لوگوں سے کلام کریں گے اور پوری عمر میں بھی پہنچ کر لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میری ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ پھر فرشتے نے فرمایا، یہ تو خدا کے لیے آسان ہے، خدا نے اسی طرح ارادہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح ولادت ہوگی۔ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائی ہے اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اشارتاً ظاہر کر دیا خدا نے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ ناظرین، خدا نے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا تھا۔ پھر مریم علیہ السلام بیت المقدس کو چھوڑ کر مشرق کی طرف تشریف لے گئے۔ السلام کے ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ مریم علیہ السلام ایک کھجوری کے جھاڑ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ ناظرین، مریم علیہ السلام کو جو تکلیف تھی، حمل کی جو درد تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا، کاش میں وجود میں نہ آئی ہوتی یا مجھے کوئی بھول جاتا، میں ختم ہو جاتی۔ مریم علیہ السلام نے درد کی شدت میں کہا،
اسی وقت ایک خدا کے حکم سے فرشتہ نازل ہوا اور مریم علیہ السلام سے فرمایا، خدا نے آپ کے لیے ایک چشمہ ظاہر کر دیا ہے اور آپ کھجور کے جھاڑ کو ہلائے، اس کھجور کے جھاڑ سے کھجور ظاہر ہوگی، آپ اسے خوب کھائے اور پیے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اور فرمایا، خدا کا حکم ہے آپ کسی آدمی سے کلام نہ کرنا اور فرمانا، میں نے خدا کے لیے منت مانی ہے اور روزہ رکھا ہے، اسی لیے میں کسی سے کلام نہیں کر سکتی، اور اشارتاً اپنے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بتانا۔ پھر مریم علیہ السلام اپنے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے طرف لے کر تشریف لے آئے۔ جب مریم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے طرف تشریف لے آئے، تب سبھی قوم والوں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس وقت مریم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کلام نہ کیا اور اپنے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کے طرف اشارہ کیا۔ تب سبھی قوم والوں نے فرمایا، کیا یہ گود کا چند دنوں کا فرزند کلام کر سکے گا اور ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے اپنے قوم والوں سے کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، خدا نے مجھے صاحب برکت کیا ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا، خدا نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے اور اپنی ماں مریم علیہ السلام سے نیک سلوکی کا حکم فرمایا ہے۔ جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن پھر سے زندہ کر کر اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی مجھ پر سلامتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سبھی لوگوں سے یہ کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سن کر سبھی قوم کے لوگ پریشان و حیران ہو گئے۔ آپ نے اپنے ماں کی گود سے کس طرح کلام کیا؟ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے معجزے کے بعد مریم علیہ السلام بیت لحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئے۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام میں علم حکمت واضح ہو رہی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے جب آپ کی عمر 30 سال کی تھی تب آپ کے اوپر انجیل نازل ہوئی ہے۔
انجیل نازل ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو توریت کا علم دیا کرتے۔ ناظرین، مجھے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں۔ آج ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا معجزہ جانا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حیاتی میں جو معجزے ظاہر ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد جانیں گے۔ ناظرین، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے خدا کے حکم سے کلام کیا، اسی طرح اصحاب اخدود کا واقعہ بھی ہے۔ اس واقعے میں چھوٹے سے بچے نے خدا کے حکم سے اپنی ماں سے کلام کیا۔ اس واقعے کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسا ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔